بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على صيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين ومع دعوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبط بها جميع الشهداء يوم القيامة مومنین، انتہائی توجہ کا طالب ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی آقا عباس علیہ السلام کے احسانات کو یاد رکھا۔ مدینہ منورہ واقعہ کربلا کے بعد عید کا دن تھا۔ امام سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اہل مدینہ بھی آقا کے پاس موجود تھے۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام کے اس بچے پر نگاہ پڑی تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک بچے کے لیے وقت کا امام کھڑا ہو گیا۔ حیران ہو کے پوچھا، فرزند رسول یہ بچہ کون تھا، اس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا تھا، عبید اللہ ابن عباس۔ ثم ذکر واستعبر، پھر امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کو یاد کیا، واستعبر، اور پھر بڑا گریہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میرے چچا عباس نے لقد ابلا و آسرا و فدا اخاہ بنفس، میرے چچا نے ایثار کیا، میرے چچا نے اپنی جان کو بھائی کی خاطر آزمائش اور امتحان میں ڈالا، اور میرے چچا نے بھائی پر اپنی جان کو قربان کیا۔ بھائی پر اپنی جان کو فدا کیا۔ اور پھر آقا نے فرمایا ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ، جب قیامت کا دن آئے گا
اللہ میرے چچا عباس علیہ السلام کو ایک ایسا مقام و مرتبہ، ایک ایسی منزلت عطا کرے گا، یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، ایک ایسی منزلت اللہ حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کرے گا کہ کائنات کے تمام شہید اس منزلت پر رشک کریں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ ایک ایسی منزلت، ایک ایسا مقام اللہ مولا عباس علیہ السلام کو جنت میں عطا کرے گا کہ جس مقام پر رشک کریں گے۔ کون رشک کریں گے؟ جمیع الشہداء۔ دیکھیے شہداء خود جمع کا صیغہ ہے، پھر اس پر الف لام داخل ہے۔ عربی گرامر کی روح سے اسے استغراق کا الف لام کہتے ہیں، تمام شہید جس کا معنی ہے۔ اور پھر جمی کی قید امام نے لگا دی، جمی کی قید لگا دی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری شہید امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک ہر شہید اس مقام و مرتبہ پر رشک کرے گا جو اللہ حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کرے۔ ذرا توجہ فرمائیے، اپنی معرفت کو ذرا بلند کیجیے۔ انبیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، سید الشہداء جناب حمزہ شامل ہیں، جناب جعفر طیار شامل ہیں۔ وہ مقام کتنا بلند ہوگا جو اللہ حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کہ ہر شہید رشک کر رہا ہوگا۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد قابل مذمت ہے، رشک قابل تعریف ہے۔ الحسود لا یسود، حسد کی مذمت پر بہت ساری احادیث ہیں۔ حاسد کبھی سردار نہیں بن سکتا، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حاسد اپنا کچھ بگاڑتا ہے، محسود کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن رشک قابل تعریف ہے۔ علم کے میدان میں رشک کرو، عبادت کے میدان میں رشک کرو، تقوی کے میدان میں رشک کرو۔ دو جملوں میں واضح کر دوں، حسد کیا ہوتا ہے؟ جسے اردو میں کہتے ہیں نا جلن، کسی کا اچھا مقام نہیں دیکھ سکتا، کسی کا اچھا لباس نہیں دیکھ سکتا، کسی کو اچھے عہدے پر نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی حسد کر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ میں آسان کر کے کہوں کہ حسد میں ہوتا ہے کہ فلاں ایسا کیوں ہے، فلاں ایسا کیوں ہے۔ لیکن رشک میں ہوتا ہے کاش میں بھی ویسا ہوتا، کاش میں بھی ویسا ہوتا۔ کسی صاحب علم کو دیکھا، حسرت ہوئی، کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا۔ کسی صاحب عبادت کو دیکھا، کسی شب زندہ دار کو دیکھا، حسرت ہوئی، کاش میں بھی ایسا نمازی ہوتا، میں بھی ایسا تہجد گزار بنتا، میں بھی ایسا صاحب تقوی ہوتا۔ رشک قابل تعریف ہے، حسد قابل مذمت۔ اچھا اب ذرا ساتھ دیجئے میرا۔ ایک غریب کسی امیر پر رشک کرے کہ یار جس طرح یہ صاحب مال نیکی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو میں بھی ایسی نیکیاں کماتا۔ غریب کسی امیر پر رشک کرے، یہ رشک سمجھ میں آتا ہے اور یہ رشک بنتا ہے۔ لیکن جب ایک امیر کسی امیر پر رشک کرے گا تو پھر ماننا پڑے گا وہ امیر کوئی عام امیر نہیں ہے،
ایک جاہل کسی عالم پر رشک کرے، یہ رشک سمجھ میں آتا ہے، یہ رشک بنتا ہے، لیکن جب ایک عالم کسی عالم پر رشک کرے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ عالم کوئی عام عالم نہیں ہے جس پر علماء بھی رشک کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، مولا عباس علیہ السلام کی منزلت اور مقام و مرتبہ پر عام لوگ رشک نہیں کریں گے، شہداء رشک کریں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شہداء رشک کریں گے۔ کیا مولا عباس علیہ السلام کے جنتی ہونے پر رشک کریں گے؟ شہداء کی جنت کی تو ضمانت دی گئی ہے۔ شہداء کا تو اپنا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید راہ خدا، شہید راہ خدا کا پہلا قطرہ خون کا جب زمین پر گرتا ہے، اشارہ ہو رہا ہے، پھر زحمت تو ہے، تھوڑی سی محبت کر لیں اور قریب آ جائیں تاکہ بعد والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے۔ ہاں جی، سارے احباب تکلیف کریں، جن کے آگے جگہ خالی پڑی ہے وہ خصوصیت کے ساتھ محبت کر لیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیں۔ شہداء رشک کریں گے مولا عباس علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر۔ راہ خدا میں پہلا خون کا قطرہ شہید کا زمین پر گرتا ہے، غیب سے آواز آتی، رب نے تیرے سارے گناہ معاف۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، شہید راہ خدا جب زخم کھا کے زمین پر گرتا ہے، اس کا سر زمین پر نہیں گرتا، حور العین کی گود میں گرتا۔ کون شہداء؟ جن کی جنت کی ضمانت دی گئی۔ جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ اللہ نے شہداء کے لیے مخصوص کیا ہے، باب المجاہدین، جس دروازے سے غازی اور شہید جنت جائیں۔ میرا بھائی، شہید جس کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ جن ہستیوں کو قیامت کے دن حق شفاعت عطا کرے گا، ان میں اللہ شہید کو بھی حق شفاعت عطا کرے گا۔ شہداء تو کئی گنہگاروں کی خود شفاعت کریں گے۔ سامعین گرامی، ذرا اب سوچئے کہ جن شہداء کا مقام خود اتنا بلند ہے، وہ مقام کیا ہوگا مولا عباس کا جس مقام پر یہ شہداء بھی رشک کریں، شہداء بھی رشک کریں۔ مومنین، مولا عباس علمدار علیہ السلام امام نہیں تھے، لیکن امامت والی صفات پائی جاتی تھی آقا عباس۔ ظاہر بیٹھے ہو، 2 رکعت نماز زیارت امام معصوم کی ہے، امام زادگان کی زیارت تو ہے لیکن نماز زیارت نہیں ہے۔ مولا عباس علیہ السلام واحد شخصیت ہیں جو امام نہیں ہیں لیکن 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ اور مولا عباس علیہ السلام کی عظمت کا اگلا پہلو یہ ہے کہ جس ہستی کا زیارت نامہ جو کتابوں میں موجود ہے، مفاتیح میں موجود ہے، جو حرم مولا عباس علیہ السلام میں جا کے آقا کی زیارت پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، یہ زیارت نامہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ۔ امام زادگان میں 2 ہستیاں ہیں جن کے زیارت نامے معصوم کے تعلیم کردہ اور پڑھے ہوئے زیارت نامے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کا زیارت نامہ، امام صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے،
اور جناب معصومین قم صلوات اللہ علیہ کا جو زیارت نامہ ہے یہ امام رضا علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے۔ خدا آئمہ نے ان لفظوں کے ساتھ مولا عباس علیہ السلام پر سلام بھیجا۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ اور یہ زیارت نامے یہ معرفت نامے ہیں، یہ زیارت بھی معرفت کا ذریعہ ہے۔ زیارت ناموں کو کبھی ترجمے کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر اجازت دیں تو میں جو زیارت نامہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھا ہے، مولا عباس علیہ السلام کے لیے چھٹے امام نے پتہ کیا فرمایا؟ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان۔ ہمارے چچا عباس صاحب بصیرت تھے اور بصیرت میں کمال کی منزل پر تھے، وصلب الایمان، اور ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اور ہمارے چچا عباس نے جس آزمائش میں رب نے ڈالا، چھٹے امام فرما رہے ہیں، اس امتحان کو احسن طریقے سے منزل تکمیل تک پہنچایا، احسن طریقے سے اس امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے۔ یہ زیارت نامہ السلام علیک یا ایھا العبد الصالح، زیارت نامے کا پہلا جملہ، اے عبد صالح آپ پر سلام۔ نہیں، آپ نے لطف ہی نہیں لیا اس بات۔ ایھا العبد الصالح، امام معصوم کی زبان سے عبد صالح ہونے کی سند مل رہی ہے۔ آپ نے لطف اس لیے نہیں لیا کہ شاید ہمیں غلط فہمی ہوئی کہ ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں، تو مولا عباس کی اس میں کیا فضیلت؟ میرا بھائی کہاں اللہ کے بندے ہیں؟ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی اقتدار کا بندہ، کوئی خواہشات نفس کا بندہ، کوئی زن زر ضمیر کا بندہ، کوئی اقتدار کا بندہ، کوئی کسی بندے کا بندہ، اللہ کا بندہ ہونا یہ تو وہ شرف ہے کہ کائنات کا ہر نمازی نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبدیت کا مقام رسالت سے پہلے۔ مومنین ذرا توجہ فرمائیے، اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا اور ہے۔ عبد میں، بندے میں، اور اس کے بندے میں کیا فرق ہے؟ اقبال کہتا ہے جو عبد ہوتا ہے اس کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور اللہ عبدہ اپنے بندے کا منتظر ہوتا ہے۔ ہم جو عبد ہوتا ہے اس کی رحمت کا انتظار کرتا ہے، اور جو عبدہ ہوتا ہے نا اللہ کی رحمت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یہ کب لب کھولے مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ کیا عظمت ہے آقا عباس علیہ السلام کی کہ جس کے عبد صالح اللہ کے عبد صالح ہونے کی گواہی وقت کا امام دے رہا ہے۔ اور اس زیارت نامے کے جو اگلے جملے ہیں یہ اس عبد صالح کی تشریح ہیں، وضاحتیں، تفسیر ہیں کہ عبد صالح ہوتا کون ہے۔ السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔
عبد صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. عبد صالح وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. عبد صالح وہ ہوتا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہے. عبد صالح وہ ہے جو اپنے وقت کے ہر امام کا مطیع اور فرما بردار ہے. یہ عبد صالح ہیں مولا عباس علیہ السلام جن کی زندگی محض اطاعت سے عبارت ہے. اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت امام. اور عظمت جناب عباس صلوات. آگے بڑھیے. سلام اللہ. امام صادق علیہ السلام زیارت پڑھ رہے اپنے چچا عباس. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین علیک یبن امیر المومنین. اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام. مومنین، اللہ عام بندوں پر سلام بھیجتا ہے. اور قرآن میں آیات پڑھ دیتا ہوں، رب نے قرآن پاک میں جن پر سلام بھیجا ہے: سلام علی الانبیاء والمرسلین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین. مومنین، جن انبیاء پر، جن رسول پر، جن اولو العزم نبیوں پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا اسی فہرست میں کھڑے ہیں حضرت عباس علمدار جن پر اللہ سلام بھیجا. سارے صلوات پڑھو غلام دعوت. جی. وسلام اللہ وسلام انبیاء المرسلین. اللہ کا سلام، انبیاء اور رسول بھی سلام پڑھتے ہیں. انبیاء اور رسول بھی سلام پڑھتے ہیں. تعجب کر رہے ہو؟ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت شب جمعہ کی اور شہیدان کربلا کی زیارت شب جمعہ کی. علماء کرام تشریف فرمائے مجلس میں. آپ روایات کو پڑھ لیں، آپ احادیث کو پڑھ لیں. شہادت امام علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح کربلا میں حاضر ہوتی ہیں، شہیدان کربلا کو سلام پیش. اور یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ کی زیارت امام حسین علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شب جمعہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جائے، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحہ کرے، شب جمعہ کربلا جائے. شہیدان کربلا کی زیارت جو شب جمعہ کی زیارت ہے، 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحہ کرے. اور یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح آتی ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر بھی سلام پیش کرتے ہیں. باقی شہیدان کربلا کی قبر اطہر پر بھی کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، اور مولا عباس علیہ السلام کی زرع مبارک پر بھی کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین. اللہ کے تمام مقرب فرشتے بھی مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں. اللہ سلام بھیجتا ہے، ملائکہ مقربین سلام بھیجتے ہیں، انبیاء اور رسول سلام بھیجتے ہیں. وجمیع عباد اللہ الصالحین. اور تمام اللہ کے صالح بندے بھی مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں. تمام اللہ کے صالح بندے بھی مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں. آگے مظاہری آگے تشریف لیں، یہ آگے کافی ساری جگہ پڑھی ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ حوزہ علمیہ کے ہمارے بہت بڑے فاضل برادر بزرگوار میری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. اللہ نے سلام دی دے.
ماشاء جمیع عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام صالح بندے بھی مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں۔ کہاں؟ کائنات کا ہر نمازی مولا عباس پر سلام بھیجتا ہے۔ کہاں؟ جب آپ یہ سلام پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جن اللہ کے صالح بندوں پر نماز میں سلام بھیجتے ہو عقد صالح سر فہرست ہے۔ اور یہ جو ساری ہستیاں سلام بھیجتی ہیں، خدا سلام بھیج رہا ہے، ملائکہ سلام بھیج رہے ہیں، انبیاء اور رسول سلام بھیج رہے ہیں، اللہ کے صالح بندے مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں، یہ سلام زندگی میں ایک بار بھیجتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں۔ زیارت نامے کے جملے تقتدی و تروح، یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں، ہر شام بھی سلام۔ اور اگلا جملہ سنی، اشہد لک بالتسلیم والوفا، بالتسلیم والنصیحت والوفا۔ وقت کا امام گواہی دے رہا ہے، اے فرزند امیر المومنین، اے میرے چچا عباس، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے وفا کا حق ادا کر۔ مومنین، میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ نہ ہوتا کائنات میں، کتاب لغت میں بہت سارے لفظ رہ جاتے، انہیں معانی نہ ملتے۔ لفظ وفا لغت کی کتابوں میں رہ جاتا، وفا کو معنی نہ ملتا اگر مولا عباس دنیا میں نہ آئے۔ وفا کو معنی نہ ملتا اگر مولا عباس علیہ السلام دنیا میں نہ آئے ہوتے۔ مولا عباس علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی تمنا کا نام ہے۔ جناب عقیل سے فرمایا تھا نا، عقیل بھائی مجھے عرب کے ایک بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے۔ جناب عقیل نے پوچھا تھا آقا کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کروں، فَطَالِدَ لِي غُلَامًا فَارِسًا، اللہ اس بہادر ماں سے مجھے ایک بہادر اور شہسوار بیٹا عطا کرے جو کربلا کے میدان میں رسول کے بیٹے پر میری طرف سے جان قربان کرے۔ آپ مولا امیر المومنین کی تمنا دیکھیے، مولا امیر المومنین یہ تو جانتے تھے جو میرا بیٹا ہوگا حیدری خون اس کی رگوں میں ہوگا، میری شجاعت کا وارث ہوگا، لیکن کیا تمنا ہے مولا علی علیہ السلام کی، ایک ایسا بیٹا چاہتے تھے کہ جس کو شجاعت صرف باپ کی طرف سے وراثت میں نہ ملے، ماں کے دودھ میں بھی شجاعت پلائی جائے، ماں کی طرف سے بھی شجاعت اس کو ورثے میں ملے۔ جناب عقیل نے جناب فاطمہ ام البنین کلابیہ، یہ رشتہ ہوا، عقد ہوا جناب فاطمہ سے، دلہن کی حیثیت سے، علماء کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، دلہن کی حیثیت سے جب در اقدس امیر المومنین پر بی بی پہنچی، دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھا، دہلیز امیر المومنین پہ بوسہ دیا۔ جناب حسنین کریمین آگے بڑھے، امام حسن علیہ السلام نے بڑھ کے ماں کا دایاں بازو پکڑا، امام حسین علیہ السلام نے بایاں ہاتھ پکڑا، عرض کی اماں گھر میں قدم رکھیں، عرض کی شہزادوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں، میں اولاد فاطمہ کی کنیز بن کے۔
میں اولاد سیدہ کی کنیز بن کے، یہ وہ وفا تھی جو شہنشاہ وفا کو ماں کی طرف سے دودھ میں پلائی گئی تھی۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے۔ ایک دن عرض کی، آقا مجھے آپ فاطمہ نام سے نہ پکارا کریں، کسی اور نام سے پکارا کریں۔ آقا نے پوچھا کس لیے؟ عرض کی، آقا جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ اولاد فاطمہ کو اپنی ماں فاطمہ یاد، میں اولاد فاطمہ کے چہروں پر اداسی دیکھتا اور میں اولاد فاطمہ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ وفا تھی جو شہنشاہ وفا کو ملی۔ سامعین گرامی، جس طرح مولا امیر المومنین فرماتے تھے نا کہ انا عبد من عبید محمد، مولا عباس علیہ السلام نے بھی ساری زندگی خود کو آقا حسین علیہ السلام کا غلام کہلوایا۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو پکارتے تھے، خطاب کرتے تھے، یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، اے میرے آقا۔ اور آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ کو جب پکارتے تھے، بہن کہہ کے نہیں پکارتے تھے، یا سیدتی و مولائی، اے میری سردار۔ جو حضرات کربلا گئے ہو، آپ نے دیکھا ہے جب نہر علقمہ سے حرم کی طرف آتے ہیں نا، سیدھا اس بازار میں آج بھی ایک مقام پہ نشاندہی کی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، مقام علی اکبر، مقام علی اصغر۔ ایک مقام ہے شب عاشور، جہاں امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ ایک بازار میں موجود، اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے، تو وہاں دیکھنا وہ مقام انہوں نے نشاندہی کی ہوئی۔ مولا عباس علیہ السلام کو بھیجا تھا شب عاشور، ابن سعد کو بلاؤ اور کہو کہ میری بات سنیں، میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا عباس علیہ السلام پیغام لے کے گئے۔ عمر ابن سعد 100 سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس بھائی جا کے ابن سعد سے کہو کہ میں تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سپاہیوں کو ساتھ نہ لائے۔ اس نے سپاہیوں کو واپس بھیج دیا، لیکن اپنے بیٹے حفظ کو اور غلام لاحق کو ساتھ رکھا، کیونکہ مذاکرات ہوتے تھے نا برابری کی سطح پر۔ اب جو آقا حسین علیہ السلام چلنے لگے نا، آقا عباس عرض کرتے ہیں، آقا ابن سعد ابھی بھی اکیلا تو نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اس کا غلام بھی ساتھ ہے، علی اکبر بھی ساتھ چلے گا، آپ کا غلام عباس بھی ساتھ ہے۔ ابن سعد کا غلام ساتھ ہو اور آپ کا غلام ساتھ ہو۔ 9 محرم کو شمر امان نامہ لایا تھا مولا عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے، اور دور خیموں سے آ کے آواز دی، عباس تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے میں امان نامہ لایا ہوں۔ آقا عباس علیہ السلام نے اس فاسق و فاجر کو جواب دینا تک گوارا نہ کیا۔ وہ تو آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس بھائی اگرچہ شمر فاسق و فاجر ہے لیکن اس کو جواب تو دینا چاہیے۔ مولا عباس علیہ السلام باہر تشریف لائے، شمر کہتا ہے یہ آپ کے لیے امان نامہ ہے، کائنات قربان کر دوں آقا تیری وفا پر۔ فرمایا شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں، ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان، ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان۔ کہاں لائے گی دنیا وفا کے ایسے نمونے؟ اپنی جان قربان کرنے سے پہلے 3 بھائی، مادری بھائی جو مولا عباس کے، وہ قربان کیے۔ مولا عباس کے بیٹے قربان ہوئے مولا حسین پر کربلا میں،
یہ ماں کی طرف سے وفا ورثے میں ملی. اور شہادت کے بعد جب خبر پہنچی نا مدینے میں، تو کیا وفادار ماں تھی، خدا کی قسم. جناب ام البنین بقیع میں چلی جاتی تھی اور یوں زمین پہ 4 خط کھینچتی تھی. یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ عثمان کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے. پھر 4 لکیریں بنا کے پھر انہیں مٹا دیتی تھی. فرماتی تھی بیٹو میں تمہیں نہیں رہوں گی، میں زہرا کے لال حسین کو رہوں گی. میں تمہیں نہیں رہوں گی. امام صادق علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں اپنے چچا عباس کی قبر پہ کھڑے ہو کر، اشہد لک بالتسلیم والوفا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے حق وفا ادا کر دیا. اللہ اکبر. اور میں گواہی دیتا ہوں بالتسلیم، آقا کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا حق ادا کر. سر تسلیم خم کرنا. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، معرفت امامت میں مولا عباس علیہ السلام جس بلند ترین مقام پر فائز تھے، اس مقام معرفت پر جناب محمد حنفیہ بھی نہیں تھے. وہ مقام معرفت عبداللہ ابن جعفر طیار کو اور عبداللہ ابن عباس کو بھی حاصل نہیں تھا جو مقام معرفت مولا عباس علیہ السلام کو حاصل. اور اس کی دلیل یہ ہے، جناب عبداللہ ابن عباس نے بھی، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بھی، اور جناب محمد حنفیہ نے بھی امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے روکا ہے. امام کو مشورے دیے ہیں، آقا عراق نہ جائیے. عراق والوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، مشورہ دیا امام کو. لیکن خدا گواہ ہے 28 رجب مدینہ چھوڑنے سے لے کر آقا عباس کی شہادت پر ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں آیا جہاں مولا عباس نے امام حسین کو مشورہ دینے کی کوشش کی. میں کون ہوتا ہوں وقت کے امام کو مشورہ دوں ایسا کرو ایسا نہ کرو؟ میں کون ہوتا ہوں وقت کے امام کو مشورہ دینے والا؟ آقا کے ہر حکم پر کہا لبیک یا سیدی و مولائی، لبیک یا سیدی و مولائی، اشہد لک بالتسلیم. امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حق ادا کرتے. اور جانتے ہو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی 18 بیٹے، مولا عباس علیہ السلام واحد فرزند تھے جو کاملاً شبیہ حیدر کرار تھے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی کامل تصویر کربلا میں مولا عباس علیہ السلام تھے، اور رسول اللہ کی کامل تصویر کربلا میں شہزادہ علی اکبر تھے. اور یقین کرنا رسول اللہ کا سارا گھرانہ، ہاشمی گھرانہ، خال ہاشمی شہرت رکھتا ہے. ہاشمی جوان حسن و جمال میں شہرت رکھتے تھے. جناب عبد المطلب کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے بدر حرم کہتے تھے. نبی کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام کو مصباح حرم کہا جاتا تھا. مومنین کرام اتنا خوبصورت گھرانہ کہ جس گھرانے میں مصباح الحرم اور بدر حرم رہتے ہوں، خدا کی قسم وہ سارے بنی ہاشم کے گھرانے کا چاند کہلایا ہے تو ام البنین کا یہ
روایت موجود ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب عباس علیہ السلام، چچا بھتیجا دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جب چلتے تھے نا مدینے میں، یقین کیجیے روایت کہتی لوگ گھروں سے باہر نکل کر وقت کے محمد اور وقت کے علی کا دیدار کرتے تھے۔ قمر بنی ہاشم، ڈائریکٹ معصومین سے جس ہستی نے کسب فیض کیا، اور جناب عباس علیہ السلام کے لیے یقین کرنا ان کا جو وجود مبارک ہے، ایک جملہ لکھا ہے قل جبل العظیم، مولا عباس علیہ السلام گویا ایک عظیم پہاڑ کھڑا ہو، وہ قوی الجثہ، وہ مضبوط اعصاب، کان رجلا وسیما بین عینیہ اثر السجود لقصرت السجود لملک الانام۔ روایت کہتی ہے کہ جس طرح کثرت سجدہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کی پیشانی پر سجدوں کے آثار تھے، مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی پر بھی کثرت سجدہ سے سجدوں کے آثار۔ وقت اسی سے گزر رہا ہے، اتنا قوی الجثہ، ان کی قد و قامت، یقین کرنا عام گھوڑے پہ آقا عباس سوار نہیں ہوتے تھے، ایک بلند قامت والا، قد و قامت والا گھوڑا اس پر سوار ہوتے تھے، اور اس پر سواری کے باوجود اگر پاؤں رکاب میں ڈالتے آقا کے گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے، اور اگر پاؤں رکاب سے نکالتے تو زمین قدم چومتی، زمین قدم چومتی۔ اور مومنین کرام، اگلا جملہ سنی آقا عباس کی عظمت کا۔ آپ جانتے ہو کہ 9 محرم کو عمر بن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس علمدار کو بھیجا تھا کہ ایک رات کی مہلت لو۔ علامہ علی نقی کا جملہ بڑا کمال کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ مولا حسین علیہ السلام نے مہلت لی نہیں، حقیقت میں مہلت دی ہے کہ ایک رات اور سوچ لو، اور اسی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو حر کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ خود سوار کیا مولا عباس علیہ السلام کو، خود رکاب تھامی، لیکن جو جملے فرمائے یہ جملہ بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ جملہ سن لو کہ مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو احادیث نبی کریم کی جس شیعہ سنی سب نے لکھا کہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے 2 طرح کے جملے فرماتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے فرماتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، حسین بیٹا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور کبھی فرماتے فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، میں بھی اس پر فدا ہو جاؤں جس پر میں نے اپنے بیٹا ابراہیم فدا کر دیا۔ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، میں فدا ہو جاؤں، یہ عظمت ہے مولا حسین علیہ السلام کی۔ اور جب 9 محرم کو بھیجا کہ جاؤ ابن سعد سے مذاکرات کرو اور ایک رات کی مہلت لو، تو سوار کرتے وقت خود اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا مولا عباس کی رکاب کو تھام کر، اور اس وقت جملہ فرمائے اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے، عباس جاؤ تجھ پر حسین فدا ہو۔ سامنے گرامی قدر،
اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، شجاعت کے وارث تھے۔ میں نے پڑھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں ایک رگ تھی۔ جب مولا امیر المومنین غیظ اور غضب کی حالت میں ہوتے تھے نا، وہ رگ پھول جاتی تھی۔ پھر ایک زرد رنگ کا کپڑا تھا آقا امیر المومنین کے پاس، اور جب وہ رگ پھول جاتی تھی تو اس کو زور سے پیشانی پہ یوں باندھ لیتے تھے، جس سے وہ رگ دب جاتی تھی۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، رسول اللہ نے صحابہ سے، مسلمانوں سے فرمایا تھا، جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہو، کوئی علی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اگلا جملہ شیعو تم نہ سمجھو گے، کون سمجھے گا؟ لفظوں کا ذمہ دار، جس رات رسول زادی کو دفن کیا مولا علی نے، اس سے اگلی صبح مولا علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال، جس رات رسول زادی کو دفن کیا اس سے اگلی صبح مولا کی پیشانی پہ وہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا، اور بعین ہی وہی رگ مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی میں بھی تھی۔ اور جب عاشور کا دن آیا، آقا عباس کی پیشانی کی رگ پھولی ہوئی تھی۔ جب ساری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے مولا حسین، میں نے پڑھا کربلا میں ایک خیمہ تھا، مشکیزے جس میں رکھے جاتے تھے پانی کے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا چچا کا ہاتھ پکڑا، اس خیمے میں لے کے آئیں۔ میرے آقا عباس جب خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے شکم کے بل مشکیز اتار لیتے، العطش العطش کی صدائے رب، چچا ہماری پیاس پر رحم کھائیے۔ بیٹی تمہارے بابا اجازت جو نہیں دیتے ہیں، چچا میں اجازت لے دیتی۔ مولا عباس علیہ السلام آقا امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ آقا مجھے اذن جہاد دیجئے، جملے سن لیجیے، عبادت ہو جائے گی۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، یا عباس انت کبش کتیبتی وحامل لوائی اذا مزیت فتفرق عسکری۔ عباس تو تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے۔ عباس جب تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اس جملے کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ جملہ سننا۔ پڑھا میں نے، محققین علماء یہی کہتے ہیں کہ 30,000 کا لشکر تھا یزید کا کربلا میں، اور یہ 30,000 کا لشکر بھی یکبارگی ایک ہی مرتبہ نہیں آیا۔ سب سے پہلے ہر 1,000 کا دستہ لے کے پہنچا تھا۔ 3-4 محرم کو عمر ابن سعد آیا 2,000 کا دستہ لے کر۔ عمر ابن سعد نے پھر قاصد بھیجے ابن زیاد کی طرف اور سپاہ بھیجی جائے۔ پھر ایک 3,000 کا دستہ آیا، پھر قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے۔ پھر ایک 5,000 کا دستہ آیا، اور اس وقت ابن زیاد نے پھر پوچھا ابن سعد سے، تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے، مجھے بتا تو صحیح حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا، ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، وَلَكِنَّ فِيهِمْ عباس۔ حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس۔ جب اجازت چاہیے نہ فرمایا، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے، اذا مزیت فتفرق عسکری، عباس تو چلا جائے گا میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ ازادر ذرا سننا، شہداء کی ترتیب سے واقف ہو۔ آخری شہادت مولا حسین علیہ السلام کی، مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی گود میں
امام حسن علیہ السلام کا 11 سالہ بیٹا عبداللہ ابن حسن تیر ستم سے مارا گیا۔ جناب عبداللہ ابن حسن سے پہلے شہادت وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت، اور شہزادہ علی اصغر سے جو پہلے شہادت ہے وہ مولا عباس کی شہادت، یعنی مولا عباس کی شہادت کے بعد 3 شہادتیں، 2 بچے شہید ہوئے، ایک مولا حسین علیہ السلام خود شہید ہوئے۔ عزادارو، علماء نے وضاحت کی اس جملے کی، اصحاب تو مارے گئے، لشکر تو مولا کا ختم ہو چکا، بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بھانجے مارے گئے، مولا حسین نے یہ کیوں فرمایا عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا؟ علماء لکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے، عباس تو چلا جائے گا میرا لشکر ختم۔ اجرکم علی اللہ، پانی لانے کی اجازت ملی، لیکن فرمایا عباس پہلے خیموں میں جاؤ، بہنوں کو سلام تو کر لو، اہل حرم سے ودا تو کر لو۔ ودا کے لیے آئے، آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ کے خیمے میں آئے، میری آقا زادی نے فرمایا عباس تھوڑی دیر کے لیے میرے سامنے بیٹھ، خدا جانتا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، یوں آقا زادی کے سامنے بیٹھے، سر جھکا ہوا، میری آقا زادی نے فرمایا عباس بڑی مدت سے میرے دل میں ایک بات ہے، آج وہ بات سنتا جا مجھ سے۔ عباس میں بالکل چھوٹی سی تھی، میں اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی، اچانک میرے سر سے چادر ہٹ گئی، میرے بابا نے پڑھ کے میرے سر کے بوسے لیے، پھر میرے شانوں کے بازوؤں کے بوسے لیے، پھر میرے بابا رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا بابا کیا ہوا، روتے کیوں ہیں؟ فرمایا زینب بیٹی ایک وقت مجھے رلا رہا ہے، زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر پر ردا سلامت نہ رہے گی، زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی جائیں گی۔ عباس میں اس وقت سے سوچتی رہی جس کے حسن و حسین جیسے بھائی، اس کے محمد حنفی عباس جیسے بھائی اس بہن کی چادر کی طرف کوئی اشارہ بھی کر سکتا ہے؟ عباس اب تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا یہ ردا سلامت نہ رہے۔ اجرکم علی اللہ، نشکیزہ لیا، علم لیا، نیزہ لیا، فرات کی جانب بڑھے۔ 4000 کا دستہ متعین تھا گھاٹ پر، حیدر کرار کے شیر نے اکیلے عباس نے 4000 سے فرات کا قبضہ چھڑایا۔ 3 دن کے پیاسے عباس نے گھوڑا فرات میں ڈالا اور چلو میں پانی لیا۔ لشکر یزید دیکھو پانی عباس کے قبضے میں، فرات عباس کے قبضے میں، تیری وفا سے قربان پانی لبوں کے قریب نہیں کیا، پھر پانی فرات میں پھینک دیا، پانی فرات میں پھینک دیا اور یہ جملے فرمایا واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، و خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین۔ اور یہی تو وجہ ہے آج بھی پانی قبر عباس کا طواف، آج بھی پانی عباس سے شرمندہ۔ مشکیزہ پر کیا، مشکیزہ پر کیا، آسمان کی طرح رخ کی ایک دعا کی، اللہم ان اطفال الحسین عطشان، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے، حسین کے بچوں تک پانی لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ادھر عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ عزادارو، آقا عباس نے گھوڑے کو دوڑایا، ایک شکی نے جو چھپ کے وار کیا، دائیں بازو قلم ہوا، مشکیزہ بائیں بازو پہ لیا، یہ رجز پڑھنا شروع کیا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابداً ان دینی ان امام من صادق الیقینی نجل النبی طاہر الامینی
لوگوں تم نے میرا دایاں بازو تو قلم کر دیا، میں اپنے صادق الیقین امام کا دفاع کرتا رہوں گا، میں اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا، میں فرزند رسول کی حمایت کرتا رہوں گا۔ پھر عزادارو دوسرا وار ہوا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا، ابھی تک رخ خیمہ گاہ کی طرف کہ حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ عزادارو میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کروں، میرا کہنا یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی جو شہادت ہے نہ کما حقہ، نہ وہ کتابوں میں آئی ہے، نہ کسی عالم ذاکر نے پڑھی ہے، نہ پڑھی گئی ہے۔ میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے، ذرا سوچئے گا اس بات پر، 4000 تیر انداز تھا اور ان کا نشانہ ایک عباس تھا۔ 4000 تیر انداز، ان کا نشانہ ایک عباس۔ بدن میں کئی تیر پیوست ہوئے، ایک تیر آقا عباس کی دائیں آنکھ میں پیوست ہوا۔ ایک تیر جب مشک سکینہ میں لگا، پانی کا بہنا تھا عباس کی آس کے اوپر۔ اجرکم علی اللہ، گھوڑے کا رخ پھیر دیا، آنکھ میں تیر لگا، زور زور سے سر کو جھٹکا دینا شروع کیا تاکہ جھٹکے کی مدد سے تیر نکل جائے، لیکن تیر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے تیر نہیں نکلا۔ آقا عباس گھوڑے کی زین پر جھکے، اپنے زانو بلند کیے تاکہ دو زانوؤں کے درمیان پکڑ کے یوں تیر نکل جائے۔ بس عزاداروں گھوڑے پہ جھکنا تھا، ایک شکی نے بھاری گرز مارا سے عزادار اس گرز کا لگنا تھا، پھر آقا عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ عزادار آقا عباس کا گھوڑے سے گرنا تھا، مظلوم کربلا کا پشت پر ہاتھ آیا اور نفع بلند ہوا، الان ان کا سارا ظہری عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی، قلت ہیلتی، میری ساری تدبیر ختم ہو گئی۔ شامہ کبیر عدوی عباس دیکھ، دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہتا حسین کہاں گیا تیرا عباس، جس کی شجاعت پر اتنا ناز تھا۔ آقا عباس علیہ السلام مولا عباس کے سرہانے آئے، ابھی رما کے جان باقی تھی، آقا عباس کے سر کو اٹھا کے مولا حسین نے زانو پر رکھا۔ آقا عباس نے زانو سے سر کو ہٹایا، آقا نے فرمایا عباس میرے زانو پر سر نہیں رکھتے، وجہ کیا ہے؟ آقا میری وفا پر حرف آتا ہے، میرا سر آپ کے زانو پر۔ آقا جب آپ ذوالجناح سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے والا؟ اجرکم علی اللہ۔ بیدنی فرمایا عباس تو فکر نہ کر، میری مازار آ جائے۔ عباس کوئی خواہش عرض کی، آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس تو جب پیدا ہوا تھا نا تو نے کسی کے ہاتھ پہ آنکھیں نہیں کھولی تھی، نہ تو نے میری گود میں آنکھیں کھولی، نہ تو نے بابا کے ہاتھوں پر آنکھیں کھولی۔ تیرے آقا حسین نے جب تجھے اٹھایا تھا نا تو عباس تو نے اس وقت آنکھیں کھولی، اور دنیا میں پہلی زیارت آقا حسین کے چہرے کی۔ آقا میری ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں خون اور ریت جمع ہو گیا، آقا میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے، میں چاہتا ہوں آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ آقا عباس نے زیارت کی، مولا نے فرمایا عباس دوسری وصیت سن پاؤ گے؟ آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے۔ کیوں عباس؟ میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا، عرض کی انی مستحین من ابنت کا سکینہ، آقا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو سیراب نہ کر سکا۔ آقا عباس نے آخری ہچکی لی، مظلوم کربلا اٹھے، نوحہ شروع ہوا سننا، مظلوم کربلا کا نوحہ مولا عباس کی لاش پر، الیوم نامت عیون بک لم تنم،
تساہرت اخرى وعز منامها، عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھی آج کے بعد سو جائے گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتے تھے آج کے بعد انہیں نیند نہ آئے گی۔ عباس کے بعد آج تیرے بعد تیری بہنیں سو نہ پائے گی۔ عزاداروں خالی مشکیز اور علم اٹھایا، شبیہ علم آئے گی۔ ایک جملہ سن لو، ادھر خیموں میں حالت کیا ہے؟ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیمے کے دروازے پہ جمع کر کے تسلیاں دے رہی ہے، بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، بچوں میرا چچا پانی لینے گیا ہے، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ دور سے علم نظر آیا، بچوں دیکھو وہ میرے چچا کا علم نظر آ رہا ہے، لیکن عزاداروں علم آیا، علمدار نہ آیا۔ آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا، فرات کا رخ کیا چچا عباس، ایک بار واپس آ جا، سکینہ زندگی میں پانی نہیں مانگے، ماتم عباس۔